تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور صافی صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ صافی صاحب، اس حکومت کے لیے کافی چیلنجز ہیں، خان صاحب نے ان چیلنجز میں اضافہ بھی کیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بڑا پریشر میں رکھ کے کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب کے پریشر میں بھی رکھیں اور ان کو کھل کر کام بھی نہ کرنے دیں؟ نہیں ثنا، میرے خیال میں جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا چیلنج ہے وہ اب اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور عمران خان کا پروجیکٹ وہ کلوز ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی یتیم ہو چکی ہے۔ وہ جو ان کی کوششیں تھی کہ دوبارہ ان کے سرپرست ان کو گود لے لیں، اس کا امکان ختم ہو چکا ہے، اور پھر جو کیسز آگے ہیں تو اس میں سے جو ہے نا کوئی جادو اور کوئی معجزہ ہی عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے سے وہ بچا سکتے ہیں، اور تو اس لیے عمران خان اور پی ٹی آئی اب اس حکومت کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ وہ کوئی ماحول بنا سکتے ہیں، اب نہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ وہ تو ہم نے دیکھ لیا، کیونکہ وہ ان کے لیے جائے پناہ بھی ہے پختونخوا اور پنجاب اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اور ان کے لیے اے ٹی ایم کا جو پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑے اے ٹی ایم کا کردار بھی وہ ادا کر رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں توڑ سکتے، وہ چیزیں بھی نہیں کر سکتے کہ عوام کو لے آئیں اور یہاں پہ، کیونکہ وہ اسکرپٹڈ دھرنوں کے عادی ہیں۔ تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا چیپٹر بڑی حد تک مجھے کلوز ہوتا نظر آ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے طرف موجود ہوگا، لیکن اس حکومت کو گرانے کے لیے اور اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اب عمران خان صاحب کوئی سیریس تھریٹ، اب عمران خان صاحب اس کے بعد اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے، اور پی ٹی آئی بھی اپنی بقا کی جنگ لڑے گی۔ ہاں، اس حکومت کو خطرہ ہے، وہ خود اس حکومت کے اندر شامل عناصر سے ہیں۔ اچھا، میں اسی پہ آتی ہوں کہ دیکھیں، اگر تو خان صاحب کا مسئلہ ہی حل ہو گیا اور خان صاحب اس پورے سین سے نکل جاتے ہیں، تو پھر شہباز شریف صاحب کو تو پھر ڈیلیور کرنا چاہیے نا، جو وہ چاہتے تھے 7-8 ماہ، پھر تو اس حکومت کے لیے سب اچھا ہوگا، لوگ پھر ان کو ووٹ بھی کریں گے۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس حکومت کو خود اپنے آپ سے خطرہ ہے؟ دو طرف سے اس حکومت کی مشکلات ختم ہو گئی 29 نومبر کے بعد۔ ایک تو یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کچھ سازشیں ہو رہی تھی اس حکومت کے خلاف، تو وہ عناصر یا تو چلے گئے، یا پھر اگر اب وہ انسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو ان کی قیادت کی تبدیلی کے بعد وہ اب اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ جوڈیشری کے اندر جس طرح بلاول صاحب نے بھی اس روز کہا تھا کہ ابھی تک بھی کچھ ایسے عناصر ہیں، لیکن میرے خیال میں بے عزتی مجموعی اب جوڈیشری بھی اس حکومت کے لیے تھریٹ نہیں رہا۔ جو اس حکومت کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، اور جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، تو اس کی ایک وجہ تو پرفارمنس ہے، اور دوسری وجہ اس حکومت میں شامل عناصر ہیں، کیونکہ یہ ہیں چوچوں کا مربع، اور اس میں سے کوئی بھی اپنے پارٹی مفادات سے باہر نہیں آ رہا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی کا ہے، اور اکانومی کے ساتھ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب وہی کچھ کر رہے ہیں جو اسد عمر نے وہ کیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا تھا کہ میں آ کے سب ٹھیک کر دوں گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا اور جس طرح ان کی صلاحیتوں کے اوپر سوال اٹھاتے رہے، تو ڈار صاحب کے پاس تو کوئی نہ کوئی کامیاب فارمولا ہونا چاہیے نا۔ ڈار صاحب کے پاس ایک ہی فارمولا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے ٹرسٹڈ بندے ہیں، اور ان کو میاں نواز شریف کی سرپرستی حاصل ہیں۔ باقی وہ تو وقت نے ثابت کر دیا۔ ایک تو شاید اس مرتبہ ان کو مفتاح اسماعیل کی دل سے جو آہ نکلی ہے، تو وہ آہ بھی لگ گئی ہے، اس لیے ان سے ابھی تک صرف ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اتنے مہینے گزرنے کے باوجود ڈالر کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے۔ دوسری بات وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس حساب سے کر رہے ہیں جو اسد عمر اور یا آخر میں جو عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا، حفیظ شیخ صاحب نے، کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے وعید کر لیے اور پھر آپ الٹ سمت میں جانے لگے، ٹھیک۔
تو اب ڈار صاحب اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرنے کے چکر میں وہی کام کر رہے ہیں کہ بھئی اگر IMF کے ساتھ جو ڈیل کی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ پاکستانی عوام نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کوئی چالے چل لیں گے اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ IMF والے وہ سمجھتے ہیں، اور پھر IMF جو کچھ بھی ہے لیکن وہ تمام امداد دینے والے ممالک کی کنجی ہے، چابی ہے۔ تو میرے خیال میں اسی وجہ سے معیشت جو ہے وہ اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسرا ڈار صاحب کا مسئلہ یہ ہے، اب مفتاح اسماعیل جو تھے جیسے بھی تھے، ایک تو دن رات وہ اپنے اس کام پہ انہوں نے توجہ مرکوز کیا ہوا تھا، اور ڈار صاحب اصل میں نواز شریف کے بہاف پہ ان کا زیادہ تر وقت پولیٹیکل مینجمنٹ میں گزرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر وزیر کی توجہ کا مرکز معیشت ہونی چاہیے، لیکن باقی وزراء تو وہ تو چونکہ پیچھے سے نواز شریف کی طاقت ہے نا، تو وہ تو کسی کو بھی خیال میں نہیں لاتے، تو باقی وزراء تو دور کی بات ہے، خود وزیر خزانہ کا زیادہ تر وقت جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل مینجمنٹ میں گزرتا ہے۔ تو ایک تو یہ مفتاح اسماعیل کی طرح توجہ بھی نہیں دے سکتا، دوسرا مفتاح اسماعیل کے دور میں جو کمٹمنٹ ہوئی تھی IMF کے ساتھ اس کو پورا کرنے میں لے تو لال سے کام لے رہا ہے۔ تو جو کچھ اس وقت معیشت کے ساتھ ہوا عمران خان کے دور میں کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ نے ریورس گیئر لگا دیا، تو یا تو آپ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ کرتے، اسی وجہ سے عمران خان کی حکومت کے اگر برقرار رہتی اور وہی جو انہوں نے بجلی پہ اور باقی چیزوں پہ پھر عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ مراحت دی تھی، تو اس کے نتیجے میں تو پاکستان نے جون میں ڈیفالٹ کر جانا تھا۔ اب ڈار صاحب اپنے آپ کو مفت میں مسیحا ثابت کرنے کے لیے IMF کے شرائط کو پورا کرنے میں نہ کرتے کمٹمنٹ، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ وزیر اعظم کی سنتے تھے، پھر ان کے ساتھ شاید خاقان عباسی اور اس طرح کے لوگوں کی کوارڈینیشن بھی ہوتی تھی، اب یہاں پہ تو وہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی حیثیت میں آئے ہیں، اور تھوڑی سی ان میں انا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ ڈار صاحب جو ہے اس کہیں معیشت کے ساتھ وہ کچھ نہ کر دے جو PTI کے دور میں ہوا تھا، اور اگر معیشت کو آپ قابو نہیں کرتے تو پھر نہ حکومت قابو میں رہے گی بالکل، اور نہ عوام کو آپ قابو میں رکھ سکیں گے۔ تو سب سے بڑا خطرہ تو اس حکومت کو معیشت سے ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس کے کمپوننٹ سے ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ بالکل۔ اچھا، لیکن اب اس کے علاوہ جو دوسرے ان کے اتحادی ہیں جیسے JUI فے ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، یہ بھی تو بڑے امپورٹنٹ پلرز ہیں اس PDM کے، ان کی طرف سے بھی آپ کے خیال میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور ان کے آپسی ایشوز بھی کچھ چل رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو اس وقت یہ چوچوں کا مربع ہے۔ مثلاً لوگ ماضی کچھ اور تھا، لیکن زرداری صاحب اور مولانا صاحب وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، شاید لوگوں کے لیے یہ بڑی خبر ہوگی، کیونکہ اندرون سندھ ایک بندے نے ڈنٹ ڈالا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی اجارہ میں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ شکایتیں ہیں کہ PDM کے سلسلے میں زرداری صاحب اور ان لوگوں نے ان کے پیٹ میں چرا گھونپا تھا، تو اس لیے درون خانہ ان کے معاملات بہت خراب ہیں۔ دوسرا ظاہری بات ہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی وہ تو روایتی حریب جماعتیں ہیں، اور MQM کو سپیس پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں دے رہی ہے، جو وعدے وعید اس وقت کروائے گئے ابھی کچھ روز پہلے بھی اتحاد سے علیحدہ ہونا چاہ رہے تھے، بالکل۔ پھر اختر مینگل صاحب کے جو ایشوز ہیں وہ اس حکومت کی پرائیورٹی میں آ ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا، محسن داوڑ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس حکومت میں علی وزیر جیل میں پڑے ہیں، وہ ادھر سڑ رہے ہیں، تو محسن داوڑ صاحب اگرچہ ابھی تک فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین شپ پہ شاید خوش ہوں گے، لیکن ان پہ اپنے جو PTM کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بڑا دباؤ ہے کہ بھئی آپ اس حکومت میں ادھر یہ مزے کر رہے ہیں اور ادھر علی وزیر کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ادھر یہ مسئلہ ہے۔ پھر ANP اور شیرپاؤ صاحب، ان کے ساتھ تو پہلے سے انہوں نے برا سلوک کیا تھا۔ مثلا زرداری صاحب کے ساتھ ANP نتی تھی، زرداری صاحب نے اپنے لیے تو سب کچھ لے لیا، ایک ایک وزارت کے لیے، لیکن وہاں پہ ANP کو گورنرشپ تک نہیں دلوا سکی خیبر پختونخوا کی۔ اسی طرح شیرپاؤ صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے PDM کے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب
نے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں دلوایا، اور بعد میں جب ان کو آفر کی گئی شہباز شریف کی طرف سے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں جماعتوں کو پرائم منسٹر کے اوتھ ٹیکنگ میں بھی نہیں بلایا گیا تھا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ماضی میں پی ٹی آئی تھی اس کا رول اڈاپٹ کیا ہے اس حکومت میں شامل لوگوں نے، اور جس طرح ان کی بے اختیاری کا تاثر تھا اسی طرح ان کی بے اختیاری کا تاثر ہے۔ تو آپ جو الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو ایک تو پہلے سے بھی جو ان کے نظریاتی ورکرز ہیں ان کا دباؤ ہے ان پہ کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب آپ لوگ دوسری طرح کی پی ٹی آئی بنتے جا رہے ہیں۔ دوسرا پرفارمنس، اب مثلا این پی کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو، ایک گورنرشپ تھی وہ بھی آپ سے چین کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے سمدھی کو دے دی۔ اسی طرح ایم کیو ایم کی لیڈرشپ پہ اپنے ورکر کا اور ووٹر کا بہت دباؤ ہے کہ تم لوگ پہلے ان کے ساتھ تھے اب ان کے ساتھ ہیں، تو کیا آپ لوگ کراچی کے مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ اختر مینگل صاحب پہ اپنا وہاں ڈومیسٹک بہت دباؤ ہے کہ بھئی آپ لوگ اپنا ہمارے کچھ آپ نے مسئلے حل کر دیے جو آپ ان حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے بڑا دشمن ہوتا ہے اور چیلنج ہوتا ہے تو گھر کے اندر کے اختلافات وہ دھب جاتے ہیں، اور جب وہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر گھر کے اندر اختلافات جو ہے وہ آپس میں حساب کتاب شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو ان کو سب سے بڑا خطرہ جس کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے کاندھوں لے لیا تھا تو وہ یہ تھا کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر نہ کر سکے، تو وہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ پھر عمران خان ایک تھریٹ تھا تو عمران خان کا تھریٹ بھی وہ ختم ہو گیا، اس لیے اب ان کی آپس کی یہ چپقلیں شروع ہوگی، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز گزرتے ہوئے ایک ایک وزیر کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ اس پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جتنے بھی ایمنیز ہیں سب کو یک مشت وزیر بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ چند ہی لوگوں کے سہارے یہ حکومت قائم ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر ان میں سے ایک دو بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس وقت ایک طرف جو اتحادی جماعتیں ہیں جے یو آئی اپنی جگہ حکومت کو بلیک میل کرتی ہے، اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی جگہ کرتی ہے، پھر چھوٹی جماعتیں اپنی جگہ پہ کرتی ہیں، تو یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے چیلنجز ہیں، لیکن پھر لوگوں کا غصہ بھی، ایک تو لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا اور زرداری اور شہباز شریف ایک جگہ کھڑے ہیں تو لوگوں کا غصہ وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا جب لوگ مہنگائی کو دیکھتے ہیں، بے روزگاری کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک نے اپنے بیٹے کو بنا لیا، دوسرے نے اپنے بیٹے کو بنا لیا، تیسرے نے اپنے بیٹے کو بنا لیا، تو عوام اور اس حکومت کا آپس میں وہ رشتہ بالکل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرا پھر مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک نواز شریف اور مریم گروپ کی کشمکش ہے، اور دوسری شہباز شریف اور اس کی کشمکش ہے، آپ دیکھیں گے بیوروکریسی میں کوئی میرٹ نہیں، زرداری صاحب اپنے لوگوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں، مولانا صاحب اپنے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، وہ وہی کچھ ہو رہا ہے نا جو خان صاحب کے دور میں ہو رہا تھا۔ نہیں، کچھ حوالوں سے اگر آپ دیکھیں ادھر تو سنگل اتھارٹی تھی نا، یا دو اتھارٹی آتی، ایک عمران خان صاحب تھے، دوسرے جو تھی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض تھے، ادھر تو بہت ساری اتھارٹیاں ہیں۔ اچھا پھر اس حکومت سب کر رہے ہیں، اور دفاع وہ صرف نون لیگ کو کرنا پڑتا ہے۔ جے یو آئی کی طرف سے ان کے وزراء آپ نے دیکھے حکومت کا دفاع کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی کے وزراء آپ نے دیکھے ہوئے، ہر کوئی اپنی اپنے لیڈر کی وہ کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ حکومت بھی اس طریقے سے نہیں چل رہی ہے جس طرح حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ چلیے بہت شکریہ صافی صاحب، اب اس حکومت کے لیے جو چیلنجز اور مشکلات ہیں وہ اس کے اپنے اندر سے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر سکے تو شاید بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ ہمارا اگلا وی ولاگ بھی ہے جس میں حکومت کی ایک اور اتحادی جماعت ٹوٹنے کے قریب ہے، لیکن وہ اندر کی خبر ہے کیا، صافی صاحب سے اگلے وی ولاگ میں جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔